أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیا نمبر 5 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، کافور کی آمیزش ہوگی۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ان، بے شک، الابرار، ابرار، با را را، بر اس کا روٹ ورڈ ہے نیکی، ابرار جو کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں، نیک لوگ، یشربون، شین رابا، شرابا، شراب بھی سے پینا، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام پانی یا کچھ بھی کسی بھی طرح سے۔ یشربون، وہ پیئیں گے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، من کأسن ایک ساغر سے، کاف حمزہ سین، کأس اس کا روٹ ورڈ ہے، کانا ہوگی، کاف واو نون، مزاجوہا مزاج یعنی آمیزش، مکسچر، ہاں اس کی آمیزش اس کی، کافورا کافور سے، کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ملا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے امتحان اور اس کا شکر اور ناشکری کے بعد جو انکار کرتا ہے اس کے کفر کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تجوید کی پریکٹس کریں گے پہلے، حفظ کی، اور پھر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ ان میں نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، اب پہ با پہ قلقلہ ہوگا، تو ان الاب رو رو، رو کو ہیوی موٹا پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر زبر آ رہی ہے، فتحہ آ رہی ہے، اور اب رو لمبا ہوگا چونکہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے۔ یش روبون، یش را نہیں پڑھنا، رو پڑھنا ہے، رو کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ بھو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ہم وہاں پہ واو مدہ کرتے ہیں۔ تو الف مدہ جب بھی الف سے پہلے زبر والا حرف آ جائے تو الف کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے اور اسے الف مدہ کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہو تو وہ یا ساکن ہوتا ہے، اور اس پر کو ہم نے 2 حرکہ لمبا کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ تیسرا، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہی ہے تو ہم نے اس واو ساکن کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے اور اسے ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں کو 2 حرکہ لمبا نہیں کریں گے تو ہم حرام غلطی کریں گے، بڑی غلطی کریں گے قرآن میں، اس لیے ان کا اسپیشلی آپ نے خیال رکھنا ہے یاد کرتے ہوئے۔ تو یشربون من کأس کان
اچھا، میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، کا پہ جھٹکا دیں گے. جب بھی الف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو ہم وہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، کا کر کے پڑھیں گے. اور سے میں نون کی آواز کو چھپانا ہے. کا نہ، اگین کا الف مدہ ہو رہا ہے، نہ لمبا نہیں ہوگا. مزاجوها، میزا، زا سیٹی والی آواز ہے اور الف مدہ ہے. جوہا الف مدہ ہے. کافو رو، کا الف مدہ، فو واو مدہ، اور رو اگین الف مدہ ہے. تو ہم نے ان تینوں کو لمبا کرنا ہے. پریکٹس کرتے ہیں. ان الابرار یشربون من کأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس، من كأس كان مزاجها كافورا. بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. ان الابرار، ابرار کی اسپیشلی بات ہو رہی ہے. ابرار کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جن کا بہت جگہ پر ذکر آیا. نیک لوگ، نیک بخت، نیکی کرنے والا، سچا انسان. الابرار بارن یا برن کی جمع ہے. بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر، بہت زیادہ ویسٹ پیمانے پر، وسیع پیمانے پر نیکی کا کرنا یا نیکی کرنے والا. یعنی تھوڑی بہت پہ راضی ہونے والا نہیں، بہت زیادہ بڑھ کر نیکی کرنے والا. دراصل نیکی کو، دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں. یعنی ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہے. اور الابرار بر سے ہے، جس طرح بر و بحر کہتے ہیں سمندر اور خشکی. تو جس طرح خشکی پھیلی ہوئی ہے، دور تک ہمیں خشکی نظر آتی ہے، وسعت ہے اس میں، ویسے ہی بر کے اندر، بر کے اندر وسعت ہے بہت زیادہ. یعنی بے شمار چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیاں کرنے والا شخص، فرما بردار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، سچا انسان، احسان کرنے والا انسان، وہ شخص جس کی طبیعت ہر وقت نیکی کرنے پر آمادہ رہے، وہ نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہ کرے. اور آپ نے سن رکھا ہوگا حج مبرور، مبرور بھی بر سے ہی ہے، بار اور واہی اس کا بھی روٹ ورڈ ہے. یعنی وہ حج جس میں بہت زیادہ نیکیاں کی جائیں. تو بر الوالدین آپ نے سن رکھا ہوگا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یعنی احسان کرنے والا، اطاعت کرنے والا، سچا انسان، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، ہر دم نیکی کے لیے تیار رہنے والا شخص.
اس کے لیے جس طرح سورۃ المطففین میں ذکر ہوتا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا، ابرار کا نامہ اعمال یقیناً علیجین اونچی جگہ پر ہوگا۔ وما ادراک ما علیجون، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیجین کیا ہے، علیجون کہا کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، اس کے پاس حاضر رہتے ہیں مقرب فرشتے۔ ان الابرار ولفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے۔ جس کے پاس جتنی امیری ہوتی ہے، جو جتنا رچ ہوتا ہے، اس کے سٹائل سے، اس کے ڈریسنگ سے، اس کے فیس سے، اس کی ہر چیز سے جھلکتا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جنت میں جانے والے ابرار لوگ، جو ابرار ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ نعمتیں ان کو، ان کے اوپر جھلک رہی ہوں گی، ان کے چہرے کی فریشنس، ان کا سب کچھ شو کر رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں جو سٹیمپ لگی ہوئی مختوم خالص شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، لہذا شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ دل لگانے کا، اور ان نعمتوں کو اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ تو ابرار میں نے بننے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ کوئی کرے گا میرے ساتھ اچھا تو میں کروں گی، یا چونکہ وہ ڈیزرو کرتی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں کیا تھا تو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن چونکہ فلاں نے مجھ سے سلام بھی نہیں کیا، اور اس نے تو کبھی مجھے کوئی اچھا تحفہ بھی نہیں دیا، تو میں اس کو نہیں تحفہ دوں گی، اور میں اسے اچھی طرح بات نہیں کروں گی، اور میں خود آگے بڑھ کے سلام نہیں کروں گی۔ یہ ابرار کا رویہ نہیں ہوتا، یہ نیکی کرنے والے کا شیوا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، وسیع پیمانے پہ خیر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ اور پچھلی آیت سے لنک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کفار کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی پھر نیک لوگوں کے لیے شراب کے ایسے جام ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کے بجائے انہیں ایسی شراب ملے گی جس میں ٹھنڈی تاثیر اور خوشبودار کافور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ابرار بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کیسی نیکی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کی اور ایکسپلینیشن ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں ملتی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، صرف یہ کر دینا نہیں نیکی ہے، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے۔ البر کیا ہے اصل میں؟ ابرار بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگلی جو نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اگلی اس آیت میں بھی ان کی کوالٹیز کا ذکر ہے آگے، اور اس کے علاوہ جو ذکر آ رہا ہے میں اس کو بھی یہاں پہ بیان کر رہی ہوں۔ نیکی یہ ہے، بر یہ ہے، اس شخص کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے باوجود، اور کہیں پر آتا ہے اللہ کی محبت میں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی اصل بر کرنے والے ہیں، یہی ابرار ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ سچے پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو الابرار بنائے، ابرار میں شامل کرے، تاکہ ہم بھی جنت کے اس لطف اور مزے کو لے سکیں جس کا اگلی آیات میں ذکر آنے والا ہے۔ اس دن جب کفار بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، انسان کو اگر ٹھنڈا خوشبودار پانی
اور سہولیات مل جائیں تو اس کے لیے کیا خوش قسمتی ہوگی، لیکن اس کے لیے مجھے آج قربانیاں دینی ہوں گی، آج ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے، آج اپنی نیند اپنی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اوپر دوسروں کو پرائورٹی دینی ہوگی، دوسروں کو اہمیت دینی ہوگی، اور ہماری اس نیکی پر رب تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم بڑھتے رہیں گے تو ضرور ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے، اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔